الرحمن الرحیم۔ مسلمان غیر مسلم سے اچھے نہیں ہیں یا مسلمان سے تو غیر مسلم اچھے ہیں، یہ الفاظ استعمال کرنا، اس طریقے کا کلام کرنا کیسا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے حدیث کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پہلا سوال کہ مسلمان غیر مسلم مسلمان سے اچھے ہیں، ایسا کلام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے، ایسے کلام سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ شکلیں ہیں۔ ایک آدمی تو مجمع میں بیٹھا ہے اور مجمع میں بات چیت چل رہی ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا ہے، کہ اس جگہ ایسا ہو گیا ہے۔ اسی دوران کے اندر ہم نے بھی سنا ہے کہ کافی حضرات کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ مسلمان سے اچھے تو غیر مسلم ہیں۔ تو اگر مطلقاً یہ الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، مجمع میں بیٹھے ہیں یا عورتیں بیٹھی ہیں یا مرد بیٹھے ہیں، اور اس نے مطلقاً یہ لفظ استعمال کر دیا، تو یہ تو بالکل بہتر نہیں ہے۔ یہ طریقہ اور اس طریقے سے کہنا یہ بالکل بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دکان پر، کسی مسلم کی دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے گیا، اس نے اس سے بد اخلاقی سے کلام کیا اور پیسے بھی زیادہ لگائے، اسی طریقے سے اس کے مقابل میں وہ غیر مسلم کی دکان پر گیا، اس نے پیسے بھی کم لگائے اور اخلاق سے بات کی۔ اب اگر کوئی آدمی وہی انسان اس طریقے کی مثال دے کر بتائے کہ بتاؤ وہ تو بہت اچھی طریقے سے اس نے کلام کیا اور پیسے بھی کم لگائے، تو مسلمان سے اچھا تو یہ غیر مسلم ہے، یہ ایک طریقہ الگ ہو گیا۔ تو اگر اس طریقے کا لفظ نکل جاتا ہے منہ سے، تو اس الفاظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر نکل گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کلام کریں گے تو بھی ہم گناہ میں شامل ہوں گے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو اپنے ایسے اخلاق بنانے چاہیے کہ ہمارے بھائی ہمارے پاس ایسی مثال پیش نہ کریں، وہ اخلاق پیدا کریں جس اخلاق سے اسلام پھیلا، جس اخلاق سے مسلمانوں کا رتبہ بلند ہوا۔ اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر صحابہ والے اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر تبع تابعین والے اخلاق پیدا کریں۔ وہ اخلاق پیدا نہ کریں جس کے اوپر یہ مثالیں پیش آتی ہوں۔ تو لہذا اپنے اخلاق کو اگر ہم صحیح کریں گے تو ہمارے اوپر یہ بات صادق نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی اس طریقے کا کلام کرے گا۔ تو اس سے ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے اور ہم اپنے بھائیوں کو اس گناہ میں شامل ہونے سے بھی بچائیں گے۔ تو لہذا ایسے کلام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے مطلقاً کہہ دیا بیٹھ کر تو اس کے اندر کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ ہم کفر میں داخل نہ ہو جائیں یا کفر کا گناہ ہمیں نہ مل جائے۔ تو ایسے الفاظ سے، ایسے کلام سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو اور اپنی باتوں کو اور اپنے رویے کو مذہب اسلام کے مطابق کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ دوسری بات کہ منکر حدیث، یعنی حدیث کا انکار کرنے والا
وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ظاہراً بات ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے بالاتفاق۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث جو ہے وہ کلام مقدس کی تشریح ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا وہ خود یہ نہیں سمجھتا کہ وہ جو کہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن ہی سب کچھ ہے، اور ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ خود نہیں جانتا کہ بغیر حدیث کے تو وہ قرآن بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام مقدس میں اللہ نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے نبی اتارا، ہم نے تمہیں لوگوں میں سے کچھ بندوں کو تجویز کیا نبوت کے لیے تاکہ وہ ہمارے احکام آپ تک پہنچائے۔ تو لہذا قرآن کریم کے اندر بہت آیتیں ایسی ہیں جو موٹی موٹی ہیں، جن کا الفاظ، جن کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو باتیں ہماری سمجھ میں آ گئیں ان باتوں کو بھی جس انداز سے اللہ کے نبی نے سمجھایا اس انداز سے ہم پھر بھی نہیں سمجھ پائے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے معنی سمجھ لیا، ہم نے اس اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، لیکن جس خوبصورت انداز میں، جو خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی نے اس بات قوم کو سمجھایا وہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو یہ بات تو وہ تھی کہ جس کلام کو، اللہ کے کلام کو ہم خود سمجھ سکتے تھے، لیکن کچھ آیتیں، کچھ کلام اللہ کا کلام مقدس کے اندر ایسا ہے کہ وہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے، ہم اس کی معنی اور مطلب کو نہیں پہنچ سکتے بغیر عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے۔ اور عام حضور کی جو تشریح ہے وہ احادیث ہے، جو عام حضور کی جو تشریح ہے قرآن کی وہ احادیث ہے، اور احادیث کے ذریعے سے ہی ہم نے ان آیتوں کو سمجھا۔ لہذا جب تک ہم حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو کلام اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب تک ہم کلام اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے حدیث کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو لہذا کلام اللہ، قرآن شریف اور حدیث ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو سمجھ لو وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، اور اگر وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور جب اللہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے۔ تو لہذا جو منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ بغیر قرآن شریف، بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن کی آیت ہی تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما رہا ہے کلام مقدس کے اندر کہ ہم نے آپ کے لیے نبی کو مبعوث کیا، ہم نے آپ کے لیے نبی بھیجا، اور وہ کیسا نبی؟ کس لیے بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا کہ جو احکام یعنی قرآن کریم، جو احکام یعنی قرآن کریم جو اللہ نے حضور پر نازل کیا، وہ لوگوں کو اس کلام اللہ کی باتوں کو سمجھائے، اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں کو سمجھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے تم کو، والحکمہ، اور اس کتاب کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم نے انہی کے اوپر ظاہر کی ہے، کیونکہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اتنا علم سے کشادہ کر دیا تھا کہ دنیا اور آخرت کا تمام علم اللہ کے نبی کے اندر سینے کے اندر اتار دیا گیا تھا۔ تو لہذا قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بغیر عام حضور کی تشریح کے ہم کلام اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے عام حضور کی حدیث کا سمجھنا ضروری ہے، اور حدیث پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا اللہ کا قرآن انکار کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا جو انکار کرنے والا ہے جو اسلام سے خارج ہے، اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی متعدد آیتیں ہیں جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجمان بنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمان کہا گیا
کہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کی تفسیر و تشریح و بیان اور اس کی آیتوں کو حکمت کے ساتھ جوڑ کر بندوں کے سامنے پیش کرنے والا جو ہے وہ نبی ہے. بغیر نبی کی بات کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو منکر حدیث جو ہے گا، حدیث کا انکار کرنے والا بال اتفاق ظاہرتاً عقلتاً سب کے اعتبار سے اسلام سے خارج ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی اور حدیث کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرے.